تمام گناہوں کی ماں، کل کے کل گناہ جو اس دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہوں گے، ان کی مائیں 3 ہیں بس۔ کائنات کے جتنے پچھلے اور اگلے گناہ ہیں جو اس سائنٹیفک پیریڈ سے پہلے تھے یا بعد میں ہوں گے، سب کی مائیں 3 ہیں۔ گناہ کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، پہلا گناہ جو انسان کو گھیر لیتا ہے لذت ہے، مزہ ہے۔ یہ کام کر لیں، یہ چیز کھا لیں، یہ چیز پی لیں، یہ حرام کا کپڑا پہن لیں، گڑبڑ کر کے حرام کی گاڑیاں خرید لیں۔ یہ جتنے حرام کام لذت کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سب سے پہلی ماں ہے جس کے بے شمار بچے ہر میدان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف مزہ ہے وقتی طور پہ اور بس۔ اللہ نے مزے دنیا میں اس لیے رکھے تھے کہ ان بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ چیزیں، یہ لذت وقتی طور پہ آپ کو دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ خدا کی جنت میں یہ کیا چیز ہوگی جو اللہ آپ کو گھر دے گا۔ انہوں نے جنت کو بھلا دیا اور ان مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اور اللہ کہتا ہے جو یہ کرے گا فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب مرنے کے بعد جہنم کی ایک وادی غیا میں انہیں جلایا جائے گا، تاکہ وہ جو لذتوں کی وجہ سے لوگوں کو برباد کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کو کسی دن بھی انصاف نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تمام گناہوں کی پہلی ماں ہے مزہ۔ نماز کھو رہا ہے، نیند کا مزہ ہے۔ ضروری کام چھوڑ کے اپنی اولاد کی تربیت، اپنے ماں باپ کی سب چھوڑ کے 50 میل کا فاصلہ طے کر کے چلتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، لنچ، مزہ ہے۔ اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہ گئے تمہیں۔ اور تمام گناہوں کی دوسری ماں جس سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، وہ دوسری ماں اپنے کو بڑا دکھانے کی کوشش ہے کہ بڑا مانو، سربراہ مانو، حاکم مانو، مجھ سے بڑا آدمی کوئی نہیں، میرے جیسا عالم دین شہر میں کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت خاتونی کوئی نہیں۔ یہ جو جاہ طلبی ہے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا شو کرنا ہے، اور یہ جو اپنی روب، حکم، طاقت، میرے قلم سے یہ اور میرے قلم سے وہ، یہ ان تمام گناہوں کی ماں ہے جس سے ظلم جنم لیتا ہے، اور ظلم ہر جگہ عام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ ذق، یہ جہاں پر انسانوں کا خون اور پیپ اور سب چیزیں جمع ہیں، اسے پیو آج۔ انکا انت العزیز الکریم، دنیا میں تم کہتے تھے کہ تم بہت بڑے ہو اور تمہاری بڑی عزت ہے، چکھو مزہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، کسی کی مجال ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، لوگوں نے کبھی اس بات پر نہیں سوچا کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جتنے حب جاہ ہے، میں، میرا دور، میری حکومت، میری سلطنت، میری طاقت، لوگوں کی غلامی، نہ کرے یہ بات۔ اس کا مزہ، وہ جو مزے ہیں نا، ان مزوں کا تو مزہ اگلے جہان میں چکھے گا، یہ جو بڑائی کا مزہ ہے نا، اس کا مزہ اس دنیا میں بھی چکھتا ہے۔ یہ موت سے پہلے خدا حساب پورے کر دیتا ہے۔
بہت جگہ خدا نشانی مٹا دیتا ہے، بہت جگہ ایسے دکھ میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ دکھ پھوڑے کی طرح رستا ہے، نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ یہ جو تم نے ایک جملہ کہا تھا نا کسی سے کہ ٹھہر تو میرے سامنے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان کا ایک جملہ تمہیں اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے لکھو، میں قیامت تک کے لیے خوش ہوں، میرے بندے نے کیا اچھی بات کہی۔ اور ایک جملہ زندگی بھر کے لیے برباد کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے سارے فیصلے اس کے بارے میں ختم ہیں اور اس کو ہم سزا دیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں تو ملتی ہی ملتی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہتے تو ایک بندے کا ذکر کیا ہے، اسے اور اٹھاتے اوپر، دنیا میں شہرت دیتے، تقوی دیتے، نیکی دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اور زیادہ انعامات فرماتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص زمین کی طرف جھکا خود جان بوجھ کے۔ اور پھر اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تیسری چیز جو تمام گناہوں کی ماں ہے وہ مال کی محبت ہے اور لالچ ہے۔ جمع مالم وعدد، مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے 1 2 10 20 30۔ یہ مال کی محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو قتل پہ لے آئی تھی اور تم سے پہلی امتوں کو رشتہ داریاں توڑنے پر لے آئی تھی۔ ہر چیز کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو پروسیس بھی اس میں چلتا ہے۔ جتنا مال بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ 3 لعنتیں انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، ان لعنتوں کو دور کرے، دل تنگ ہو جاتا ہے اس کا۔ اس لیے مال کی کثرت دل کو تنگ کر دیتی ہے، اعتراض کی قلت نظر کو وسیع کرتی ہے، مال کی کثرت دل کو تنگ کر دیتی ہے۔ اور دوسری مصیبت اور لعنت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم۔ اور تیسرے عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے دور میں امیر ہونا ہی گناہ ہے، امیر ہونا ہی گناہ ہے، امیر ہونا ہی اس قابل ہے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ یہ تینوں امہات ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جتنی 33% کے حساب سے جس میں پائی جاتی ہے، ایک بندے کو اللہ نے کہا ہم نے بہت کچھ دیا تھا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہماری انعامات کو بھلا کے وہ زمین کی طرف جھکا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس کی حالت لوگوں کتوں جیسی ہو گئی۔ إِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کو تم چھوڑ دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اور کتے کو اگر تم بوجھ ڈالو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ انسان مزے کے چکر میں پڑ کے، لالچ کے چکر میں پڑ کے انسانیت کے مرتبے سے گر کے کتا ہوا، اور کتے کو صرف 2 کاموں سے غرض ہوتی ہے، زبان کا چسکا اور جنس کا چسکا۔ بس اس کی ساری زندگی ان 2 محوروں میں گھومتی رہتی ہے کہ مزہ کہاں ہے وہاں چلیں، اور کس طرح خواہشات پوری ہو جائے۔